یہ اس وقت کی ایک اہم ضرورت تھی، بہت بڑا تقاضا تھا۔ آج سے تقریباً 1 سال قبل ہمیں پتہ چلا کہ یہاں اس شہر کے اندر ایک نوجوان عرب لڑکی، اس نے قادیانی اور مرزئی مذہب کو قبول کر لیا ہے۔ ہم نے، اور اللہ رب العزت ان کو جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے، ہمارے ملک افضل صاحب نے بہت ساری محنت کر کے اس لڑکی سے رابطہ کیا، ہمارے حافظ رحیل صاحب نے بھی اس سے بڑی کوششیں کی کہ اس کو جو ہے اس سے بات کی جا سکے، لیکن اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تم لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں جس مذہب پر ہوں میرا مذہب سچا ہے، حق ہے، اور میں اپنے مذہب کی تبلیغ کروں گی۔ یہ بات سن کے ہمیں بڑی پریشانی بھی ہوئی، بڑا افسوس بھی ہوا کہ ہمارے مسلمان ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں، اور خصوصاً وہ مسلمان جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، وہ لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو عام مقتدی ہیں، عام نمازی ہیں، ان کا ایمان تو مضبوط ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ ان کے ٹی وی چینل کی وجہ سے، ان کی ویب سائٹ کی وجہ سے، آپ گوگل کے اوپر جائیں گے، جو ریسرچ کی ویب سائٹ ہے، تمام حضرات جانتے ہیں، جب اسلام کا نام آپ لکھیں گے گوگل کے اندر تو پہلے پیج ہی کے اندر ان کی ویب سائٹ آئے گی alislam.org۔ ہمارے نوجوان جو نہیں جانتے، وہ بیچارے جب اسلام کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کا نام گوگل کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ افسوس اس بات کی ہے کہ بیچارے جن مسلمانوں کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ جب اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اسلام کا نام لکھتے ہیں گوگل کے اوپر تو ان کی ویب سائٹیں سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر ان کے گمراہ عقیدوں کو یہ پڑھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اور اسی کو حق سمجھ کر اس کو جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی۔ اور دوسرا جو سیٹلائٹ ٹی وی چینل ہے، ان کا MTA، ہمارے بہت سارے یہاں کے عرب نوجوان، چونکہ میرا بچپن یہاں پر گزرا، یہاں پر میں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، ہمارے بہت سارے عرب دوست ہیں، ان کے ساتھ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو بعض نادان ایسے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ پاکستانیوں کا بڑا عمدہ ایک چینل ہے MTA، مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام پر، آپ لوگ ہر زبان کے اندر جو ہے اپنی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تبلیغی جماعت والے ہیں۔ ہمارے بھائی، میرا ایک دوست جو ہے، حتیٰ کہ وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر اس نے تعلیم حاصل کی، لیکن اس کو مرزائیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور اگر آپ ٹی وی کے چینلوں کے اندر جائیں گے تو 2 چینل آپ کو ایسے ملیں گے کہ جس کے اندر آپ جب چاہیں اس کی زبان بدل لیں۔ ایک یورو نیوز، ایک نیوز چینل ہے یورو نیوز کے نام پر، اس کے اندر آپ جب چاہیں اس کی لینگویج کو آپ بدل سکتے ہیں۔ آپ فرینچ زبان سمجھتے ہیں تو فرینچ زبان میں لگا لیں، آپ ڈچ سمجھتے ہیں تو ڈچ میں لگا لیں، انگلش سمجھتے ہیں تو انگلش میں لگا لیں، جو زبان آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر آپ وہ چینل سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ مرزیوں کا اور قادیانیوں کا MTA چینل ہے کہ جب چاہیں اس کی لینگویج آپ بدل سکتے ہیں۔ یہ اتنی محنت کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کچھ دن پہلے ہمارا اسی کانفرنس کے حوالے سے ہمارا لیج کے علاقے کے اندر جانا ہوا، ویرویے کے علاقے کے اندر جانا ہوا، وہاں پر ہماری ملاقات ہمارے ساتھیوں سے ہوئی، اور بہت سارے عرب حضرات وہاں پر موجود تھے۔ تو ان بھائیوں نے ہمیں بتایا کہ ویرویے کے اندر 2 گھرانے ہیں مرزائیوں کے صرف،
सिर्फ 2 घराने हैं, लेकिन जब भी उनको वक्त मिलता है, जिस दिन उनको छुट्टी होती है, वो वर्विये के टाउन सेंटर के अंदर निकल आते हैं और अपनी दावत और तबलीग कर रहे होते हैं। और उसके प्रूफ उन्होंने मुझे दिए। ये देखें, फ्रेंच ज़बान के अंदर ये लीफलेट मौजूद है, ये लीफलेट मौजूद है जिसके अंदर ये लिख रहे हैं कि एम तो वज़ा, यानी अपने हमसायों के साथ मोहब्बत करो, यानी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। ये देखें, अपने मिर्जा गुलाम की तस्वीरें लेकर अरब भाइयों को और तुर्क भाइयों को ये धोखे दे रहे हैं। तो ये फ्रेंच ज़बान के अंदर अपना लिटरेचर जो है, ये गली गली कूचे कूचे ये तकसीम कर रहे हैं। ये अपने खलीफा की तस्वीरें और उसके पैगामात ये पूरे बेल्जियम के अंदर तकसीम कर रहे हैं, और हम मुसलमान हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? इसके बारे में ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने का मकसद ही यही है कि हमारे अंदर ये सोच पैदा हो, हमारे अंदर ये सोच पैदा हो कि हमने भी कुछ काम करना है। ये जो थोड़ा बहुत हमने काम किया है, अगर आप इसके मुकाबले में देखें तो हमारा काम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि ये लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितनी मेहनतें कर रहे हैं, और हमारा इसके मुकाबले में क्या है।